اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والتسليم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اس حدیث شریف کے سلسلے میں دو دنوں سے تمہیدی گفتگو چل رہی۔ اب عصر کے جو بیانات ہیں اس میں آج اس سال جو دعوت دی گئی تھی اس میں تیسرا دن اور آخری دن ہے، اس لیے آج وہ تمہید میں جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا اس کو کٹ آف کر رہا ہوں، اور یہ حدیث شریف کی شرح آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کچھ صحابہ کرام عبادتوں کو انکریز کرنے کے شوق میں ازواج مطہرات کے حجروں کے قریب پہنچے اور جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے وقت کے اور خلوت کے اعمال کے بارے میں سوال کیا۔ جلوت کے جو اعمال ہیں وہ تو نظر آتے تھے، صحابہ دیکھتے تھے، ملاحظہ کرتے تھے، لیکن گھر میں جانے کے بعد آپ عبادات کا سلسلہ تو جاری رہتا تھا۔ تو کیا معمول تھا حضور کا؟ یہ معلوم کرنے کے لیے ازواج مطہرات کے حجروں پر صحابہ کرام پہنچے، کہ صحابہ کرام کے نام بھی آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انہوں نے سنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کیا کرتے ہیں، تہجد ادا کرتے ہیں، گھر کے کام میں لگتے ہیں، دوسرے ضروری امور انجام دیتے ہیں۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ نبی کا مرتبہ اور نبی کا مقام نہایت عالی شان ہوتا ہے، اس مرتبے کو اور اس رتبے کو تو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب پہنچ نہیں سکتا تو پھر محنت درکار ہے، ایفرٹ چاہیے، سیکریفائس چاہیے۔ اور حضور کچھ نہ کرے تو بھی اللہ تعالیٰ نے رسول کا درجہ جنت میں اتنا عالیشان رکھا ہوتا ہے کہ اس کی برابری کوئی صحابی یا کوئی دوسرا تو کر نہیں سکتا۔ ہم پوری زندگی سجدے کرتے رہیں، سرکار کے ایک سجدے کے برابر ہمارا
پوری زندگی کا سجدہ نہیں ہو سکتا ہے. اب انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ویسے ہی جنت کے اندر ایلیویٹ کر دیا جائے گا، اونچا درجہ دے دیا جائے، لیکن ہم کو جنت میں اونچا درجہ حاصل کرنے کے لیے، اچھا سٹیٹس حاصل کرنے کے لیے افورڈ کرنا پڑے گا ان دی عبادہ ان ڈفرنٹ ویز. کس طرح سے ہمارے دن اور رات یوٹیلائز ہوں عبادت میں، کہ عبادات کے ذریعے سے مقامات بڑھتے، درجات بڑھتے، نفلی عبادات کے ذریعے سے جنت میں اونچا مقام حاصل ہوتا ہے. ایک نقطہ یاد آیا کہ ہم لوگ دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ چیز پسند کرتے ہیں. کپڑا بیسٹ پہنتے، مکان بہترین چاہیے، گاڑی بہترین چاہیے، جاڑی بہترین چاہیے، باڑی بہترین چاہیے. یہ سب بہترین چاہتے ہیں، لیکن جب جنت کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں خالی جنت میں داخل ہو جائے اور انٹری مل جائے یہی سفیشینٹ ہے. is enough for us. Then we can enter the paradise or the Jannah. Is enough for us. تو we content. ہم لوگ کنٹینٹمنٹ میں مانتے ہیں دنیا جنت کے معاملے میں. دنیا میں کنٹینٹمنٹ نہیں. کنٹینٹمنٹ کو گجراتی میں کیا کہتے ہیں؟ آپ میں سے بہت سے حضرات تو گجرات کے સંયમ કહેવામાં આવે. એને શું કહેવામાં આવે? સંયમ. تو آخرت کے معاملے میں ہم نے سنیم اختیار کر لیا کہ بس خالی جنت میں اپنا پیر پڑ گیا، اپنا کام ہو گیا. اور اللہ والے صحابہ، نیک لوگ، اولیاء اللہ کوشش کرتے ہیں کہ جنت میں ہائی سٹیٹس اور اللہ اونچے سے اونچے درجے عطا فرمائے، اس کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے نفلی اعمال ان کے زیادہ ہوتے ہیں. اب یہ جو 3 صحابہ کرام تھے، وہ 3 صحابہ کرام نے اپنی اپنی تجویز پیش کی. ایک صحابی نے تو یوں کہا کہ میں تو اب رات کو سوؤں گا نہیں، کیونکہ سونے میں ٹائم زیادہ چلا جاتا ہے، وقت یوز ہو جاتا ہے اور لیٹے رہتے ہیں، کوئی عبادت نہیں، کچھ نہیں. تو انہوں نے طے کیا کہ رات کا جو سونا ہے موقوف. انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات دیکھی کہ اب دن کو تو میں کرتا ہوں تھوڑا بہت جو اعمال واجبی ہیں وہ انجام دیتا ہوں، لیکن اب رات کو سوؤں گا نہیں، جاگوں گا رات کو. اور رات کو جاگ کر کیا کروں گا؟ پوری رات عبادت میں لگاؤں گا، نمازیں پڑھتا رہوں گا، نماز میں قرآن کریم پڑھتا رہوں گا، تہجد میں قرآن زیادہ پڑھا جائے یہ مطلوب ہے. انہوں نے اپنی تجویز پیش کر دی. دوسرے صحابی نے کہا کہ آدمی کا دن کے اندر کھانے میں بہت ٹائم چلا جاتا ہے، بریک فاسٹ، لنچ، ڈنر، اور آپ کے یہاں تو اس کے بیچ میں بھی کھاتے ہیں. اللہ نے دیا ہے تو کھاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، کوئی منع نہیں. کھاؤ، خوب کھاؤ، خوب کام کرو، خوب عبادت کرو، کون نہ کہتا ہے.
کلو واشربوا ولا تسرفوا. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ روزہ رکھ لوں تو روزے کا ثواب بھی ملے گا اور دن کا کھانا موقوف ہو جائے گا. تو روزے کا ثواب ادھر جو ٹائم ملے گا وہ سب عبادت کے اندر یوز کر لیں گے، اسپینڈ کر دیں گے وہ ٹائم عبادت کے اندر. تیسرے صاحب نے کہا کہ شادی ایک بہت بڑا جھمیلہ ہے. ایک تو شادی کرتے ہیں جب بھی بڑا خرچہ ہوتا ہے، نہ کرتے بھی خرچہ کرتے. اور آج کل تو شادیوں میں جو ہے فیشن آ گیا بہت، انگریزی طرز کی شادیاں کرتے ہیں، حضور کے طرز کی شادیاں نہیں کرتے. حالانکہ نکاح من سنتی، سنت ہے تو سنت کے مطابق کرنا چاہیے تھا. اب تو ہمارے یہاں کی شادیوں میں ڈانس بھی جو ہے اسٹیج پر ہونے لگا. بھول جاتے ہیں ہم لوگ کہ ہم سنت یعنی عبادت ادا کر رہے ہیں اور اس کے اندر یہ کیا کر رہے ہیں، پیسے لٹائے جا رہے ہیں، ناچنے والے ناچتے ہیں، ناچنے والیاں ساتھ اسٹیج کے اوپر غیر محرم ناچتے ہیں. شرم کی بات ہے مسلمانوں کے لیے. اسلام میں ناچنا تو ہے ہی نہیں. یہاں تو سنجیدگی ہے، وقار ہے. یہ ناچنا کہاں سے لے آئے، یہ ڈانس کہاں سے لے آئے. اور شادی کے لیے ویڈنگ میں جو ڈریسز استعمال ہوتے ہیں وہ بھی کافی کاسٹلی ہوتے ہیں. اتنے پیسے آپ مجھے دے دیں تو میں تو کئی لڑکیوں کی اور غریب لڑکیوں کی شادیاں کروا دوں. جو ایک شادی پر حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج امت کی تمام صلاحیتیں ایک بچے کی یا ایک بچی کی شادی کے اندر صرف کر دی جاتی ہے. اتنی صلاحیتوں کا استعمال اگر دین کے لیے کیا جائے تو یہ ولی بن جاؤ، اللہ کا ولی بن جاؤ. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم دعوت چلائیں کہ شادی کے اندر یہ جو 3 نقطے لگائیں شین کے اوپر، اس کو ختم کرو. سادی شادی کرو، سمپلیسٹی اختیار کرو، اور خرچ بھی ضرورت سے زیادہ مت کرو. کھانا بھی کھلاؤ پلاؤ، لیکن شو آف کی ضرورت نہیں. اس نے 10,000 پاؤنڈ خرچ کیا تو میں 20,000 کروں گا، اس نے 20,000 کیا تو میں 30,000 کروں گا. اس میں کوئی ریسنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اس میں ایک دوسرے سے مسابقت لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں. اعمال صالحہ میں مسابقت ایک دوسرے سے لے جانے کی ضرورت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. میں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، وہ 4 پڑھ رہا ہے، تو آپ کو 4 کا شوق ہوگا، 4 رکعت پڑھیں گے. اگر 4 پڑھ رہے ہیں تو 8 والے کو دیکھو کہ وہ 8 پڑھ رہا ہے. اگر ہم اشراق پڑھ رہے ہیں تو دیکھو کہ تہجد کون پڑھ رہا ہے. تہجد پڑھ رہے ہیں تو یہ دیکھو چاشت کون پڑھ رہا ہے. فرض پڑھ رہے ہیں تو یہ دیکھو کہ سنتیں بھی کون پڑھ رہا ہے. سنت پڑھ رہے ہو تو یہ دیکھو کہ نفلیں کون پڑھ رہا ہے. تو آپ کا شوق انکریز ہوگا and you will go towards the more عبادت یعنی زیادہ عبادت کی طرف آپ کا شوق اور رغبت پیدا ہوگا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے معاملے میں اپنے سے لوور جو ہے اس کو دیکھو. مجھے اللہ نے
ایک ہاؤس دیا ہے، تو اس کو دیکھو کہ جس کے پاس کاٹیج بھی نہیں ہے تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا کہ اللہ بڑا شکر ہے کہ میرے پاس ایک مکان تو ہے۔ بھائی لندن میں مکان کا ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اب اس میں ریسنگ نہیں کہ اس کے پاس 2 ہے تو میرے پاس 3 ہونے چاہیے، اس کے پاس 4 ہے تو میرے پاس 5 ہونے چاہیے۔ تو اب لگ جائے گا دنیا میں، نہ حلال دیکھے گا نہ حرام دیکھے گا، بس رات دن اسی کے اندر ادھیڑ بن میں رہے گا، دین بھی چھوٹ جائے گا، عبادات چھوٹ جائے گی، نمازیں چھوٹ جائے گی، اسی چکر میں رہے گا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی اس کو زندگیوں میں اگر آدمی اتار لے، ہم لوگ سنتے ہیں لیکن اگر چیزیں زندگیوں کے اندر آ جائے تو اس سے بڑا فرق زندگی بن جائے گی۔ زندگی کب بنتی ہے؟ جب زندگی میں اتباع سنت آ جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آ جائیں، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو تیسرے صاحب نے یہ کہا کہ یہ نکاح کے جھمیلے میں نہیں پڑوں گا، لیکن نکاح تو سنت ہے بھائی، تمام انبیاء کرام نے نکاح کیا، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نکاح کریں گے تو خرچے شروع۔ نکاح کیا ہے؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں سرور و شہرین، ایک مہینے کی بڑی خوشیاں ہیں، یہ دعوت وہ دعوت، ان کی یہاں دعوت ان کی یہاں دعوت۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ سرور و شہرین کے بعد آتا ہے لزوم و مہرین، خرچے، خرچہ بڑھے جائے، شادی تھا એટલે خرچہ چالو۔ آگے صبح ہوتی ہے تو بیوی کہتی ہے وہ بچہ بیمار ہے، اپنے پاس راشن ختم ہو گیا ہے، آج اپنے کو شاپنگ میں جانا ہے۔ غموم و دارن، زمانے بھر کا غم، اور آخر میں یہ سب اٹھاتے اور برداشت کرتے کرتے قصور و زہرن کے معنی کمر ٹوٹ جاتی۔ ابھی بتاتا ہوں، ابھی تھوڑا صبر کیجئے، تھوڑا سا جو ہے آپ تعجب سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ 3 حضرات نے 3 باتیں طے کی۔ ایک نے تو یہ طے کیا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ وائف جو ہے کبھی کبھی نائب بن جاتی ہے، اس لیے میں شادی نہیں کروں۔ دوسرے نے کہا کہ یہ کھانا پینے کا جھمیلا اس کو ختم کرو، عبادت میں ٹائم لگاؤ۔ تیسرے صاحب انہوں نے کہا رات کا سونا ختم کرو، یہ کیا ہر وقت سونا۔ اللہ نبی کو کیوں بھیجتے ہیں؟ انبیاء کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بندوں کی اصلاح کے لیے بھیجتے ہیں کہ جہاں بندہ کوئی غلط کام کر رہا ہو اس کی اصلاح کی جائے، چاہے وہ پھر ماننے والا ہو کہ نہ ماننے والا ہو، لیکن اصلاح کی جائے۔ اچھا اصلاح کس کی کرتے ہیں؟ چھوٹا بچہ جو ہے اس کی بھی اصلاح۔ نبی مصلح ہوتے ہیں، مبین ہوتے ہیں۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے بڑی اچھی، ہمارے بھی کام کی ہے، کچھ چیزیں سیکھ لیں گے ہم اس پر۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلے حضرت ابو سلمہ کی طرف منسوب تھی، ان سے شادی تھی، ان کے انتقال کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ازدواجی رشتہ ہوا اور ام المومنین بن گئی۔ اب پہلے شوہر کے بچے بھی تھے، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ سرکار میں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی،
لیکن جو میرے پہلے شوہر کے بچے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ان کی پرورش کا کیا ہوگا؟ ان کی تربیت کا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے یہاں مدینے کے یتیم بچے پلتے ہیں، تو اگر تو اپنے بچوں کو لے کر آئے گی تو وہ ربیب ہوں گے میرے، اور میں کیا پالوں گا؟ اللہ پالیں گے، اور خالی پالیں گے نہیں، پرورش بھی کریں گے، تربیت بھی کریں گے۔ یہ بڑا کام ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری خالی کھلانے پلانے کی نہیں، بچوں کی تربیت کرنا۔ کل پڑھی تھی آیت حضرت مولانا نے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، پہلے اپنے آپ کو عذاب سے، گناہ سے، جہنم سے بچانے کی فکر کرو۔ یور سیلف فرسٹ، دین یور فیملی، اس کے بعد فیملی کی فکر کرو۔ کوئی فیملی کا ممبر جہنم میں نہیں جانا چاہیے، گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، اس کو مینرز سکھانے پڑیں گے، اس کو ایٹیکیٹ سکھانے پڑیں گے، تب جا کر کے وہ چلے گا۔ So this is the great responsibility lying upon the shoulders of the parents. ماں باپ کے ذمہ بڑی ذمہ داری۔ خالی بچے پیدا ہو گئے ہم خوش ہو گئے، اس سے کام نہیں چلتا۔ سوال ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہاں اولاد کے بارے میں بھی کہ یہ سب سکھایا تو رب کا نام سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ دنیا سکھائی تو دین سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ ادب سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ سرکار کے یہاں دونوں کام ساتھ ہوتے ہیں، ایک طرف پرورش بھی ہو رہی ہے، ایک طرف تربیت بھی ہو رہی ہے۔ ام سلمہ کا ایک بچہ جس کا نام عمر ہے، وہ دسترخوان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھا۔ اب بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے نا۔ اب ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بچہ ہے، بڑا ہوگا تو سمجھ لے گا، نہیں، ابھی اس کے سمجھنے کا ٹائم ہے۔ Just teach him and preach him. اس کو سمجھاؤ، he will understand inshallah, and whatever you will say he will follow. چلڈرن جو ہوتے ہیں بہت جلدی فالو کرتے ہیں۔ اب وہ بچے نے الٹے ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سے کھانا شروع کیا۔ ہم ہوتے تو ایسے ہی چھوڑ دیتے کہ چھوکرو بچوں چاہے ہوئے نہیں ہم جوان، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا ہاتھ دھیرے سے پکڑ لیا اور پکڑ کر 3 ادب سکھائے۔ کتنے؟ 3 ادب، 3 etiquettes of eating. فرسٹ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سم اللہ، جب کھانا کھاؤ تو اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ یہ پہلا سبق، یہ سبق ہم کو بھی یاد کر لینا ہے، کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھنا، اس سے کھانے میں برکت ہوتی ہے، ورنہ بسم اللہ نہ پڑھنے سے بے برکتی ہو جاتی، تھوڑا کھانا انف ہو جاتا ہے، برکت اس کا نام ہے۔ دوسرا سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، فرمایا کل بیمینک، ایٹ with the right hand، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ دوسرا سبق پڑھایا۔ یہ تو حضرت عمر ابن سلمہ بڑے ہو گئے ہیں اور حدیث نقل کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچپن میں دسترخوان پر حدیث یاد کرائی وہ نقل کر رہے ہیں بڑے بڑے صحابہ کے سامنے، اور ان کے واسطے سے ہوتے ہوئے بے فضلی تعالی ہم تک پہنچی ہے یہ حدیث۔ اور
تیسری چیز بتائی کل مما یلی، کھانا ایک ٹائپ کا ہو تو اپنے سامنے سے کھاؤ، ادھر ادھر سے مت کھاؤ۔ کتنے اچھے ادب ہیں، یہ ایٹیکیٹس ہے، یہ ادب نہیں ہے۔ زندگی ادب سے بنتی ہے۔ اب یہ جب روایت بیان کر رہے ہیں حضرت عمر ابن سلمہ، تو تلامذہ اور اسٹوڈنٹس نے کوشچن کیا، دے انکوائر کہ which kind of عمل upon this حدیث by عمر ابن سلمہ، بتلاؤ کہ آپ کا عمل، آپ نے یہ حدیث تو سن لی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دی، تو آپ کا عمل اس کے اوپر کیسا رہا؟ اب جواب سنو۔ یوں فرمایا کہ جب سے میرے آقا نے مجھے یہ حدیث سنائی ہے، اس دن سے لے کر آج تک میں نے ان 3 ادب کے خلاف کھانا نہیں کھایا۔ ایسا سختی سے عمل کرتے تھے حضرات صحابہ کرام۔ تو عرض کر رہا تھا کہ نبی مصلح ہوتے ہیں، اور مصلح جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اب سامنے بہت بڑا آدمی بیٹھا ہے تو اس کو کیسے سمجھانا، اور یہ چھوٹا ہے تو اس کو کیا سمجھانا، اور یہ مانتا ہے تو اس کو کیا سمجھانا، اور یہ نہیں مانتا ہے تو اس کو کیا سمجھانا۔ یہ نہیں، بس حق بات کہنا نبی کی شان ہے۔ یہ کہہ کے رہیں گے کچھ بھی ہو جائے۔ اب یہ تینوں حضرات نے تجویز کر لی۔ دین نام ہے تفویض کا، تجویز کا نہیں۔ دین اپنے دماغ سے عمل کرنے کا نام نہیں، اللہ کے فیصلوں پر چلنے کا نام ہے، اللہ کی مرضی سے چلنے کا نام۔ دعوت کے کام میں یہی بات بتاتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے، اللہ کی رضا، اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اس لیے وہ اعلان کے اندر بھی کہتے ہیں کہ our success and the success of the entire mankind is lying in the tariqat of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and commands of Allah subhanahu wa ta'ala۔ یہ بات اعلان کے اندر کی جاتی ہے، اور پھر جو ہے دین کی بات ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ اب کسی شخص کو بلا کر مجمع کے سامنے پوائنٹ کرنا کہ you did this and that and this and that, not good، یہ اچھا نہیں۔ کسی کو پن پوائنٹ کرنا مجمع کے اندر سب کے سامنے اچھا نہیں، اس کا دل دکھے گا نا، تو یہ اچھا نہیں۔ آپ کے کان پر ہر چیز آ گئی، بھئی دیواروں کے بھی کان ہوتے، آپ کو ہر چیز کا علم ہو گیا۔ صحابہ کرام نے یہ مشورہ ان کا جو ہوا حضور کے دربار میں پہنچا دیا کہ بھئی اس طرح کے مشورے یہ لوگ کر رہے ہیں، اور عبادتیں خوب بڑھا کر جنت کے اندر اعلیٰ مقامات۔ تو اچھا کام کرنا چاہتے تھے، کوئی برا کام تو نہیں کرنا چاہتے تھے، تو دین کے اوپر چلنا چاہتے تھے۔ میرا مؤذن کہتا تھا کہ تم 3 سجدے کیا کرو، 2 سجدے کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا بھائی ہر رکعت میں 2 سجدے کا حکم ہے، کہ نہیں سجدے میں آدمی اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، تم 3 سجدے کرو۔ میں نے کہا بھائی اپنی مرضی کا نام دین نہیں، اللہ کی مرضی سے چلنے کا نام دین ہے۔ من مانی کرنے کا نام دین نہیں، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے چلنے کا نام دین ہے۔ آپ منبر پر تشریف لے گئے، اور منبر پر جو لمبا بیان دیا وہ لمبی حدیث، میں کہہ رہا تھا کہ وہ لمبی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے سنا کچھ لوگ رات کو سونا نہیں چاہتے اور عبادت کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے رات دن کو کھانا نہیں چاہتے اور عبادت کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ نکاح نہیں کرنا چاہتے۔ ارے بھائی اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، میں ایگزامپل ہوں، میں تمہارے سامنے سیمپل ہوں، مجھے دیکھو نا،
میں جو کرتا ہوں اس طرح کرو، اپنی تجویزیں کیوں کر رہے ہو؟ الحمدللہ میں کھاتا بھی ہوں اور کبھی کبھی روزہ بھی رکھتا ہوں. حضور نفلی روزے بھی رکھتے ہیں اور کھانا بھی کھاتے ہیں. ایام 20 کے روزے بھی رکھتے ہیں، بیچ میں کبھی بھی روزے رکھتے ہیں. فرمایا کہ بھائی روزے بھی رکھو اور کچھ دن افطار بھی رکھو، اس بنا پر کہ افطار کرو گے تو طاقت پیدا ہوگی، طاقت پیدا ہوگی تو روزے رکھو گے، نہ ورنہ کیا کرو گے؟ کمزور ہو جاؤ گے، تھوڑے دن کے اندر ویکنیس آ جائے گا، بیڈ کے اوپر لیٹ جاؤ گے اور پھر فرض نمازیں بھی چلی جائیں گی. فرمایا کہ I am eating and fasting, both things together. When you eat, you will get strength to keep fast and you will get strength to make ibadat. تو کھانا اس لیے کھانا ہے کہ ہم کو طاقت حاصل ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، گناہ سے بچیں گے، یہ کریں گے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں، کیونکہ سوؤں گا تو عبادت جو ہے تازگی کے ساتھ اور فریشنس کے ساتھ کر سکوں گا. تہجد کے اندر اٹھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا اگر رات کے کچھ حصے کے اندر میں اپنے آپ کو سلا دوں تو تھوڑا ریسٹ مل جائے گا. دیٹ از بیسٹ فار اس بیکاز یو ہیو ٹو میک عبادت، میک تہجد ایٹ نائٹ، سو یو ول گیٹ اسٹرینتھ اپون دیٹ. تو آپ کو طاقت حاصل ہوگی، قوت حاصل ہوگی تو آپ اٹھ کر تہجد بھی پڑھ سکیں. کیا اچھا دین اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. دوسرا کوئی دین ہوتا تو کہیں بہت اچھا کھانا بان، بہت اچھا نکاح بان، بہت اچھا روزے روزے. بہت سے بیچارے بھمچاری ہمارے یہاں ہیں، چاول کا پانی پیتے ہیں اور دال کا پانی پیتے ہیں اور چلتے ہیں اور چپل نہیں پہنتے ہیں، دنیا میں مصیبت کے اندر مبتلا بیچارے. ہم کو کہا گاڑیاں بھی استعمال کرو، سائنس والوں نے کیوں بنائی گاڑیاں استعمال کرو، لے کے آؤ دروازے پہ، مسجد کے اندر نمازیں پڑھو. دور جانا ہے اللہ کے دین کی محنت کے لیے، گاڑیاں لے کر جاؤ، اللہ کے دین کی محنت کرو، ہوائی جہازوں میں جاؤ، عمرے کرو، حج کرو، اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا. 7 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے بندوں کے لیے، بندے فائدہ اٹھائیں. جتنی کمزوری بندوں میں آتی گئی اللہ تعالیٰ نے سائنس والوں کو سمجھ دی اور انہوں نے چیزیں بنائی اور ان کی بنائی ہوئی چیزوں سے الحمدللہ ہم لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ بنائی کس نے اور استعمال ہم لوگ کر رہے ہیں. پھر حضور نے فرمایا میں نے نکاح بھی کیے ہیں، دیکھو 9 نکاح میں نے نکاح کر کے دنیا کو بتایا ہے کہ زندگی نکاح کے بعد والی کیسی ہونی چاہیے اور کس طرح سے ہاؤس کی ذمہ داریوں کو پورا کیا جائے اور سنسار کی ذمہ داریوں کو کیسے پورا کیا جائے اور کمیونٹی میں کیسے رہنا چاہیے، سماج میں کیسے رہنا چاہیے، وہ سکھایا، وہ طریقہ بتایا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا کہ جو میرا طریقہ اختیار نہیں کرے گا اور من مانی کر کے کہیں جنت میں جانا چاہے گا تو نہیں جا سکے. فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. کھاؤ بھی، روزہ بھی رکھو، رات کو آرام بھی کرو، سو بھی جاؤ اور اٹھو بھی کچھ دیر اور عبادت بھی کرو اور اس دیواجی زندگی بھی گزارو، سنسار میں رہو، گرہستی میں رہو اور اللہ کے احکام پورے کرتے رہو. اسی کا نام دین ہے. یہ میں تمہیں دنیا میں سکھانے کے لیے آیا ہوں اور اگر تم نے یہ کام جو میں بتاتا ہوں نہیں کیا اور اپنی تجویز شروع کر دی تو حضور نے فرمایا تم مجھ میں سے نہیں اور جماعت مسلمین سے تمہارا کوئی تعلق نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے نا وہ ورلڈ وائڈ دین ہے، پورے عالم میں کہیں بھی چلے گا، کسی بھی زمانے میں چلے گا، کسی بھی نوعیت پر چلے گا، کسی بھی کنٹری میں چلے گا، کسی بھی ویدر کے اندر چلے گا. یہاں کتنے سردی کا ویدر ہے لیکن الحمدللہ نمازیں پڑھے لو، سب سہولتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. وہ دین بہت آسان ہے، اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے
اور میرے یہ 3 دن کے بیانوں کا خلاصہ آپ سمجھے کیا ہے؟ اتباع سنت یہ اصل دین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا یہی اصل دین ہے۔ اور جتنا زندگی میں سنتیں آتی جائیں گی انشاءاللہ اتنی کامیابیاں، اتنی سرفرازیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آدھی آیت میں مسئلہ حل فرمایا، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو اطاعت اللہ کی کر لے، جو اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کر لے، فقد فاز فوزا عظیما، تو اس کو سکسیس تلاش کرنے کے لیے ٹارچ لے کے نکلنا نہیں پڑے گا، بلکہ سکسیس اس کے دروازے کو نوک کرے گی کہ میں تیار ہوں، تم تیار ہو جاؤ۔ اتنی بہترین تعلیمات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ تعلیمات کی قدر نصیب فرمائے اور یہ تعلیمات پر عمل نصیب فرمائے، اور ہماری نسلوں کے اندر بھی یہ سنتوں کا اور یہ دین کا نظام و مزاج بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الفقر، وقنا عذاب الدین، واحشرنا یوم القیامت مع الابرار۔ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین وَاجْعَلْنَا مِنَ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللهم اجرنا من النار یا مجیب، اجرنا من النار یا مجیب، اجرنا من النار یا مجیب۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ رمضان کی عبادات قبول فرما، طاعات قبول فرما۔ اے اللہ روزے قبول فرما، اے اللہ تراویح قبول فرما، اے اللہ تلاوت قبول فرما، اے اللہ ہماری ٹوٹے پھوٹے اعمال قبول فرما۔ اے الہ العالمین مزید کرنے کی توفیق عطا فرما، جو کر رہے ہیں اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مالا مال فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما۔ اللہ رمضان کے بعد بھی استقامت کے ساتھ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ اے اللہ گھروں پر ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، انہوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، اور اے اللہ جو کچھ سنا کہا گیا اسے اپنے فضل سے قبول فرما۔ اے اللہ مسجد کو آباد فرما اور مسجد کے ذمہ داروں کو خوش فرما، اور اے اللہ آپس میں محبت کے ساتھ کام کرتے ہوئے مسجد کی آبادی کی شکلیں پیدا فرما۔ یہ 3 دنوں میں جن حضرات نے کرم فرمائیاں کی ہیں اور کھلایا ہے پلایا ہے، سحری افطار میں ہم اجنبی مسافروں کو، اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، بہترین بدلے عطا فرما۔ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم۔